آج وہ بہت دن بعد آفس آیا تھا، شاید 3 مہینے بعد یا شاید 4 مہینے بعد۔ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وقفے وقفے سے پانی کے کئی قطرے اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کی گود میں رکھے ہاتھوں میں جمع ہو رہے تھے۔ میں اسے چپ کروانا چاہتا تھا، لیکن میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس سے کچھ کہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے چپ کروانے سے وہ چپ نہیں ہوگا، اس کے رونے میں اور شدت آ جائے گی۔ اس لیے میں خاموشی سے بغیر کچھ کہے اس کی طرح اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ محض چند دنوں نے اس کی پاورفل اور حد سے زیادہ پرکشش شخصیت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ یہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا تھا، یہ وہ ہرگز نہیں تھا جسے میں چند دنوں پہلے جانتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا، کیونکہ میں جس حسن باز کو جانتا تھا وہ تو بہت خوشباش لڑکا تھا۔ ہنسنا، ہنسانا اور شوخی شرارت اس کی فطرت میں شامل تھی۔ وہ بہت ویل ڈریسڈ رہتا تھا۔ میں نے کبھی اس کے لباس پر ایک شکن نہیں دیکھی تھی، اور بالوں کے معاملے میں تو وہ حد سے زیادہ بچی تھا۔ اتنا خیال تو شاید لڑکیاں اپنے بالوں کا نہیں رکھتی تھی کہ جتنا وہ رکھتا تھا۔ لیکن آج جب میں نے بہت دنوں بعد اسے دیکھا تو میرے دل کا ایک دھچکا سا لگا تھا۔ وہ جو رونا جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت سسکیوں سے رو رہا تھا۔ جس کا ڈریسنگ میں کوئی ثانی نہیں تھا، وہ جس کے بال ہر وقت سلیقے سے بنے ہوتے تھے، آج بکھرے بالوں میں ہر چیز سے بے نیاز بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اتنا بڑا بھونچال آ جائے گا، اتنی بڑی قیامت برپا ہو جائے گی، وہ بھی اتنی اچانک کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن ہونے کو کوئی نہیں ڈال سکتا۔ وہ جو ہر طرح کا اختیار رکھتا تھا، اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکا۔ بے بسی کے تصور بنا سب کچھ دیکھتا رہا۔ آن ہی آن میں اس کا بھرا بھرا گھر بکھر کر رہ گیا۔ شازل بیٹے، حسن آیا ہے، امی نے میرے کمرے میں آ کر مجھے اطلاع دی تو میں ایگزامز ختم ہونے کے 1 ہفتے بعد تک بستر میں پڑا تھکن اتار رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بھیج دیں امی جی؟ تجھے 1 ہفتے میں بھی میرے بغیر چین نہیں آیا؟ وہ ہمیشہ کی طرح ہنستا مسکراتا میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا، جس پر اس نے بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو 1 ہفتے کی بات کر رہا ہے؟ مجھے تو 1 منٹ بھی تیرے بغیر چین نہیں آتا۔ کیا میں تیری محبوبہ ہوں؟ میں مصنوعی انداز میں گھورتے ہوئے اس سے الگ ہوا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ پھر بولا، تو میری محبوبہ نہیں ہے، میں تیری محبوبہ ہوں، کیونکہ محبوبہ کو خوبصورت ہونا لازمی ہوتا ہے۔ وہ شرارت سے مجھے دیکھ کر بولا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ لوگوں کو بڑی خوش فہمی ہے اپنے بارے میں، کیا کریں؟ میں واپس آ کر بیڈ پر بیٹھا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ بلیک جینز اور رائل بلیو فل سلیوز کی شرٹ میں سلیقے سے بنے بالوں میں وہ ہمیشہ کی طرح زبردست لگ رہا تھا۔ میں نے رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا، خوش فہمی ہے، یقین نہیں، یاد نہیں ہے میرے آگے پیچھے یونیورسٹی میں لڑکیوں کیسے پھرتی تھی؟ میں چپ ہو گیا۔ بات تو اس کی واقعی درست تھی، اس میں کچھ ایسا ضرور تھا جو سامنے والوں کو اس کے سامنے رک جانے پر مجبور کرتا تھا، اور وہ کیا چیز تھی یہ اس کا بچپن کا دوست تھا، ہر وقت ساتھ رہنے والا، نہ جان سکا تھا، پھر کسی اور کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ لوگ کیوں اتنی جلدی اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، کیوں اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتے ہیں؟ وہ اکثر مجھ سے یہی کہتا تھا کہ یار شازل، جس بندے میں جو خوبی ہوتی ہے وہ اس کو معلوم ہوتی ہے، یا لوگ اگر کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اسے اپنی وہ عادت معلوم ہوتی ہے کہ لوگ اسے کس عادت سے پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کا ایک ہی ہجوم میری کس عادت کی وجہ سے پسند کرتا ہے، اور یہ بات مجھے الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ تب میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ اب جو کوئی بھی تم سے دوستی بڑھانے کی کوشش کرے تو تم اس سے پوچھنا کہ اسے تمہاری کون سی بات پسند آئی ہے جو وہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ میری بات اس کے دل میں لگی۔ اگلے دن اس نے یہی کہا، اور پھر جب وہ میرے سامنے آیا تو بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیا تھا، یہ دیکھو اس کا رزلٹ۔ اس نے ایک ڈائری نکال کر میرے سامنے رکھ دی، جس میں اس نے سب سے پر اپنے بارے میں کمنٹس لکھوائے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں بہت خاص قسم کی کشش ہے، جو سامنے والے کو آپ سے بات کرنے پر رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ اس کی کلاس فیلو رابعہ کی کمنٹس تھے، جو اسے کچھ زیادہ ہی پسند کرتی تھی۔ آپ کی بات کرنے کا اسٹائل اتنا منفرد اور اتنا اٹریکٹیو ہے کہ جو بندہ آپ سے ایک مرتبہ بات کرے وہ یقیناً آپ کے دوبارہ بات کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ یہ افشاں تھی، آپ بہت ویل مینڈرڈ ہے،
اور آپ کی یہی انسیت آپ کو سب سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ تو چند لڑکیوں کے کامنٹس تھے، اور میں جو انہیں پڑھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ لڑکیاں تو ہوتی ہی پاگل ہوتی ہیں، انہیں تو ہر کوئی اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے اپنے فیلوز کے اور دوسرے لڑکوں کے جن سے ہم دونوں ہی اچھی سلام دعا رکھتے تھے اس بارے میں ان کے کمنٹ پڑھے تو میں واقعی حیران رہ گیا۔ یار، مجھے فلسفہ جھاڑنا نہیں آتا، میں بس اتنا کہوں گا کہ تم پورے کے پورے اچھے ہو، یا یہ زین کے کمنٹس تھے؟ میرا خیال ہے کہ تمہارے کسی ایک چیز کی تعریف کرنا نا انصافی ہو، اور تمہاری تمام چیزوں کی تعریف کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ تم میرے آئیڈیل ہو۔ یہ فرید تھا، ہماری کلاس کا وہ لڑکا جو خود کسی سے کم نہیں تھا، اور اسی طرح کے بے شمار کمنٹس اس کی بھی ڈائری بھری ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت سے ایسی ایک پرکشش عطا کرتا ہے جو جوہر ایک کو مختلف انداز میں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، یا بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہر چیز نواز دیتا ہے۔ وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ اکثر سے اسے دیکھ کر یہی سوچتا تھا کہ اور ڈائری پڑھ کر بھی یہی سوچتا تھا کہ لیکن مجھے اس سے کبھی بھی اس قسم کی کوئی جیلسی فیل نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ میرا دوست تھا اور مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ہوا کیا، کھو گئے تھے کس نے میری آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا تو میں چونکا، پھر مسکرا دیا۔ سب یاد ہے وہ گولڈن پیریڈز بھی، اور کوئی بھول سکتا ہے؟ ہاں یار، بولا، ویسے کتنی جلدی گزر گئے نا شاذل ہماری یونیورسٹی کے 2 سال۔ اگر ہم آنرز کر کے وہاں سے ماسٹرز کرتے تو ہمیں شاید زیادہ مزہ آتا۔ ہاں نا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اچھے دن کتنے ہی طویل کیوں نہ ہو گزر ہی جاتے ہیں۔ اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، اچھا خیر یہ بتاؤ کہ آمد کی وجہ کیا ہے؟ باتوں میں مجھے خیال ہی نہیں رہا پوچھنے کا، ملنے کی دل چاہ رہا تھا تو چلا آیا، جانتا تھا کہ تم 1 مہینے سے پہلے گھر سے نہیں نکلو گے۔ نازک مزاج، مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ کام اچھا، بکو مت، اب رزلٹ آنے تک کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے یا فارغ رہنا ہے؟ میں نے اس سے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، میں یہی سیٹ کرنے تمہارے ساتھ آیا تھا، فارغ رہ کر تو بور ہو جائیں گے۔ ہاں، رات پاپا بھی مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا فارغ مت رہو، کمپیوٹر کورسز وغیرہ کر لو، تمہاری ڈگری کی اہمیت بڑی بڑھ جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، تو چلو پھر ابھی چلتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کون کون سے کورسز چل رہے ہیں، ایک مشن لیتے ہیں، یہ 4-5 دن ضائع کرنے کا بھی کیا فائدہ؟ اس نے کہا کہ میں پہلے ہی راضی تھا، فوراً مان گیا۔ اتنے میں امی چائے لے کر آ گئیں، میں اسے چائے پکڑا کر واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو میرے لیے ڈنر، ہم دونوں باہر نکل گئے، کمپیوٹر کی کلاسز سٹارٹ ہو گئی تھیں، ہم ایک بار پھر مصروف ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 مہینے گزر گئے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، مجھے لگا جیسے وقت بھاگ رہا ہے، لیکن مجھے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ہم ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھے جو فارغ رہ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں۔ وقت گزر کے گیا، چند دنوں بعد ہمارا رزلٹ آ گیا، ہم دونوں نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ ظاہر ہے ہم نے محنت کی تھی، اور خدا محنت کرنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ جس دن ہم لوگوں کا رزلٹ آیا اس دن کو ہم دونوں نے ہی بہت شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کیا۔ قسمت شاید ہم دونوں پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ جیسے ہی ہمارا کمپیوٹر کورس مکمل ہوا ہم دونوں کو ایک ہی پوسٹ پر ایک ہی آفس میں جاب مل گئی۔ جس دن ہمیں اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا اس دن ہم دونوں کی حالت دیکھنے والی تھی، ہم دونوں خوشی سے پاگل ہو رہے تھے، کیونکہ ملک کے قابل رحم حالت دیکھنے کے بعد ہم دونوں کو ہی امید نہیں تھی کہ ہمیں اتنی جلدی اور اتنی بہترین جاب ملے گی۔ ہمیں جاب کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا جب ایک دن ہم دونوں آفس سے واپسی پر اپنی بائک پر گھر جانے کے بجائے سی وی او چلے آئے۔ یا شاذل، ویسے خدا کا کتنا بڑا کرم ہے نا کہ ہمیں جاب کے لیے جگہ جگہ اپنی جوتیاں نہیں چٹکانی پڑی، ہمیں فوری ہی جاب مل گئی، وہ بھی اتنی بہترین۔ حسن نے پانی میں پتھر پھینکتے ہوئے کہا، جس پر میں نے اس کی بھرپور تائید کی، گردن ہلا دی، اور واقعی ہی، ورنہ اگر ہمیں بھی آفسوں کے دھکے کھانے پڑتے تو تمہاری تو خیر تھی، لیکن میرا بہت حشر ہو جاتا، کیونکہ میری کیوں خیر ہوتی؟ کہیں کا لینڈ لارڈ ہوں؟ اس نے میری بات پر مجھے گھورا تو میں مسکرا دیا۔ ٹھیک کہا تھا،
وہ کوئی لینڈ لارڈ لگا ہوا تو نہیں تھا، میری طرح وہ بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے باوجود ان کا گھرانہ اچھا خاصا خوشحال اور کھاتا پیتا تھا، اور اس لیے وہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ خود اس کے والد بھی اچھی پوسٹ پر تھے۔ آگے پیچھے تو خیر میرے بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ مجھ سے دونوں بڑی بہنوں کے پاپا نے شادی کر دی تھی، لیکن مجھے وہ قرض ادا کرنے تھے جو پاپا نے ایک دوسرے سے لیے تھے، اور جو وہ اب ادا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ سو اب ان کے قرضوں کی گھر کی پوری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اچھی طرح واقف تھا۔ اچھا خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ اب شادی وادی کے ارادے ہیں کہ نہیں؟ میں نے اس سے پوچھا تو پانی میں پتھر پھینکتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ کیا تم کر رہے ہو؟ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ کم آن یار، تم جانتی ہو کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، اس لیے مجھے کبھی بھی اس کے سامنے کوئی بات کرنے کی جھجک نہیں محسوس ہوتی تھی۔ جانتے ہو نا، ابھی مجھے طیبہ آپی اور سمن کی شادی کے لیے قرضہ ادا کرنا ہے۔ ہاں تو تم قرض ادا کر دو، پھر ایک ساتھ شادی کریں گے۔ وہ دوبارہ اپنے پرانے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ شادی کر لو بس نہیں، میں نے کہا کہ نہ، کہ تمہارے دونوں ساتھ کریں گے، کیونکہ بیچاری سارہ کو تم نے اتنے عرصے سے اذیت میں ڈال رکھا ہے۔ بیچاری پورے 2 سال سے تمہارے انتظار کر رہی ہے، تم کہ اچھی خاصی جاب مل جائے پر بھی اسے ٹال دو گے۔ میری مانو تو میں اسے سمجھانا چاہتا تھا تو اس نے میری بات کاٹ دی۔ تھوڑا انتظار کر لے گی اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن شادی ہم دونوں ساتھ ہی کریں گے، تم بھی۔ بس میں نے اس کے ہاتھ سے پتھر لے کر پانی میں پھینکا اور کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا تھا جو بات وہ ایک دفعہ کہہ دے پوری کر کے ہی رہتا ہے۔ اب چاہے مجھے کتنا ہی عرصہ لگے، وہ شادی میرے ساتھ ہی کرے گا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی۔ اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب ہم دونوں کے گھر ایک ساتھ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میری منگنی تو بچپن میں ہی میری چچا زاد مشل سے طے تھی، جبکہ حسن اپنی ایک کالج فیلو سارہ کو اپنی پسند کرتا تھا، اور اس کی اپنی انوالومنٹ دیکھ کر کہتا تھا۔ اپنے والدین سے بات کی تو روبرو بیٹے کی پسند پر اعتماد تھا۔ لوگ رشتہ لے کر گئے، سارہ نے بھی پہلے بتایا، سو بغیر ان سماج گریجویشن کرتے ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ سارہ نے گریجویشن کرنے کے بعد تعلیم چھوڑ دی اور ہم دونوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ دونوں ہی رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے، البتہ ولیمہ ہم دونوں کا ایک ہی جگہ ہوا تھا۔ عجیب بات تھی، کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ مجھے خیرت تھی کہ ہم دونوں کا ہر کام ایک ساتھ ہوتا ہے، ایک آدھ دن کے فرق سے۔ جب حسن نے مجھے خوشخبری سنائی کہ ان کے گھر ایک ننھا مہمان آنے والا ہے تو میں اچھل پڑا تھا۔ میں بھی تو اسے یہی بتانے والا تھا۔ ہائے، یعنی اس کے ساتھ اتنا کہا اور آگے بڑھ کر مجھ سے گلے لگ گیا۔ اسے بھیج لیا میں تو لگتا ہے کہ اللہ ہم دونوں کی قسمت بالکل ایک سی بنائی ہے۔ ایک کے ساتھ تو ہوتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایک کو کوئی خوشخبری ملتی ہے تو دوسرے کو بھی ملتی ہے۔ اللہ نے ہم دونوں میں سے کسی ایک کی قسمت بنائی ہو اور پھر اسے فوٹو اسٹیٹ کر کے دوسرے کا نام لکھ دیا ہو۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی تو وہ بھی ہنس پڑا۔ میں نے محبت سے اپنے پیارے سے دوست کو دیکھا جو شادی کے بعد اور پیارا ہو گیا تھا۔ اس کا چہکتا ہوا رنگ کچھ اور کھل گیا تھا، آنکھوں کی مخصوص چمک میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، صحت پہلے سے اچھی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، انسان خوش ہوتا۔ یہ خوشی اس کے ہر انداز میں آتی ہے۔ 6 مہینے مزید گزر گئے۔ جس وقت اس نے مجھے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو جیسے اس کے قدم زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ یہ خوشی ہی ایسی تھی۔ اس نے پورے آفس میں مٹھائی تقسیم کی، وہ اپنے گھر بڑی شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ مشل چونکہ اس وقت ہاسپٹل میں تھی، اس لیے میں اس کے گھر دعوت پر شریک نہیں ہو سکا، اور اس دفعہ برخلاف ہم دونوں کے مماثلت کے ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ میری پہلی اولاد تھی، بے شک بیٹا نہ سہی، لیکن مجھے بھی اس کی پیدائش پر اتنی ہی خوشی تھی جتنی کہ حسن کو بیٹے کے دن۔ گزرتے ہی رہے، پھر ہم اپنی زندگی میں یوں ہی خوش اور مگن تھے کہ حسن کے گھر ایک بار پھر بیٹا پیدا ہوا اور میرے گھر ایک بار پھر بیٹی۔ اس نے اس بار بھی ویسے ہی پورے آفس میں مٹھائی تقسیم کی اور اپنے گھر شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ خدا اس پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھا۔ میں نے اس کی خوشی سے گلنار چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا، یار بس اس بار خدا مجھے بیٹی دے دے، بس میری فیملی مکمل ہو جائے گی۔ کتنی آئیڈیل فیملی ہوگی نا میری۔ سچ اور میں ہم لوگ کیفیٹیریا میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ اس نے
مجھ سے کہا ہاں یہ تو ہے۔ میں نے خوش دلی سے اس کی بات کی تائید کی، اور پھر خدا نے اس کی یہ دعا بھی سن لی۔ اس کے گھر پہ بیٹی ہوئی اور میرے گھر بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی تیسری بیٹی کی پیدائش کو دل سے بخوشی قبول کیا تھا، اور ویسے ہی خوشیاں منائی تھی جیسے کہ پہلی اور دوسری اولاد کی پیدائش پر لوگ مناتے ہیں۔ مشل البتہ کچھ اداس ہو گئی تھی۔ کیا جب اللہ کو اس دفعہ وہ ایک بیٹا ہی دے دیتا، کم آن یار، اس میں اتنا اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ اس بار نہیں یاد دیا، اگلی بار دے دیں گے، میں نے شرارت سے اسے کہا، تو اس کی اداسی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ نہیں، اس نے صرف اتنا کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ تھوڑا بہت افسوس تھا مجھے بھی تھا، لیکن مایوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن مشیل کی حالت دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ جسے وہ مایوس ہو گئی ہے۔ پاگل تھی نا؟ بھلا خدا کی رحمت سے بھی کوئی مایوس ہوتا ہے؟ اور پھر جب میں مرد ہو کر بھی حوصلہ نہیں ہارا تو وہ کیوں ہمت ہار گئی؟ خیر کوئی بات نہیں، میں نے اسے سمجھاؤں گا تو وہ سمجھ جائے گی۔ وہ بہت سمجھدار تھی۔ تم بار بار یہی کہہ رہی ہو مشیل کہ خدا نے ہمیں بیٹا نہیں دیا۔ تم نے ایک بار بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے تمہیں بیٹا نہیں دیا، لیکن ایک نارمل اور صحت مند بچی سے نوازا ہے اس دن؟ اور ایک بار پھر یہی بات لے کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ اب نارمل ہوتا یا معذور ہوتا پھر بھی تم کیا کرتی؟ پھر تمہیں یہ کہتی کہ اس سے تو اچھا تھا کہ بیٹا ہی نہ ہی ہوتا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے روتی ہوئی اجالا کو گود میں اٹھا کر خود سے لگا لیا۔ سوری شازل، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنسو سمیت ضبط کر کے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں تو اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا دی۔ اب تو سوچو نا، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے اجالوں کو اس کی گود سے لے کر پیار کرتے ہوئے کہا، اور پھر مجھے دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں شازل، ورنہ میں نے اوروں کو دیکھا ہے، دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے اور بیوی کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بیٹی پیدا ہوئی ہے تو برا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو آپ کے ڈر سے ہی مجھ سے یہ بات بار بار کہہ رہی تھی، ورنہ مجھے تو اپنی تینوں بیٹیاں ہی جان سے پیاری عزیز ہیں۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ مجھے اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ وہ جاہل بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اولاد دینے والا تو اللہ ہے۔ اب وہ بیٹا دے یا بیٹی، گویا کوئی اس فیصلے سے لڑ نہیں سکتا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ بس آئندہ کبھی مت سوچنا ایسا۔ مجھے میری بیٹیاں بھی اتنی ہی عزیز ہیں جتنا لوگ اپنے بیٹوں کو عزیز رکھتے ہیں۔ آئی سمجھ، اور اس نے میری بات پر مسکراتے ہوئے میرے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا۔ اسے میری بات واقعی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ لو، حسن نے میری جانب ایک کارڈ بڑھایا تھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ انویٹیشن کارڈ کس چیز کا ہے؟ افوم بھائی، تمہیں بتایا تھا نا کہ نمیر اور عزیز کا عقیقہ کر رہا ہوں۔ اچھا، ہاں بھائی، مبارک ہو، بہت بہت۔ میں نے کارڈ کھول کر پڑھتے ہوئے اسے مبارک دی تو وہ مسکرا دیا۔ ہر حال میں آنا، اس نے اصرار بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو، کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے بچوں کا عقیقہ ہے اور تم ہی نہیں آؤ گے؟ وہ ناراض ہونے لگا۔ سمجھو حسن، مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے بھائی؟ تمہیں معلوم ہے امی بابا عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور تمہاری بھابھی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے اکیلا چھوڑ کر آ سکوں۔ کیا ہوا ہے بھابھی کو؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دیا۔ چند دنوں میں تمہیں ایک خوشخبری ملنے والی ہے۔ کیسی خوشخبری؟ مزید حیران ہوا تو میں جھنجھلا گیا۔ افو حسن، ایک تو تم بھی نا۔ پھر چند لمحے بعد میں نے اسے کہا، تم چاچو بننے والے ہو؟ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ ایک بار پھر، ہاں، میرا خیال تھا کہ وہ میرے بات پر خوش ہوگا، لیکن اسے تو جیسے شوق لگا تھا۔ شاید تم پاگل تو نہیں ہو؟ 3 بیٹیاں تمہارے پہلے ہی ہیں، اور اب ایک بار پھر؟ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ مجھے اس کی بات بری لگی تھی۔ اسے کوئی حق نہیں تھا میری بیٹیوں پر تنقید کرنے کا۔ سو میں نے کہا کہ 3 بیٹیاں ہیں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بھی سنجیدہ ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم بیٹے کی خواہش میں کنبہ پڑھا رہے ہو۔ اس بار بھی بیٹی ہو گئی تو کیا تم 5ویں بار بھی ٹرائی کرو گے؟ تم اتنے پاگل ہو گئے ہو شازل، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم بیٹی کی خواہش میں کنبہ اتنی ہی بڑھا دو گے، اور اگر تم نے خود وہی کام کیا ہے تو تمہیں دوسرے پر بھی تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات سے بے حد دکھ پہنچا تھا، سو نان اسٹاپ بولے گئے۔ وہ میری بات پر چند لمحوں تک چپ رہا اور پھر بولا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا غرور سا تھا جو کہ مجھے بہت بری طرح محسوس ہونا تھا۔ میری بات دوسری تھی، تمہاری بات اور ہے۔ ہر
تم سمجھ نہیں رہے ہو، اگر اللہ تمہیں بیٹا دینا ہوتا تو پہلے ہی دے دیتا۔ تم خواہ مخواہ بیٹے کی خواہش میں اپنا بوجھ بڑھا رہے ہو۔ بیٹیوں کو بوجھ کہہ کر میں اسے حیران دیکھ رہا تھا کہ ایک بیٹی کا باپ ہونے کے باوجود بھی بیٹی کو بوجھ کہہ رہا ہے۔ ہاں، بیٹیاں ہوتی ہی بوجھ ہیں، اور جو ایک تمہارے گھر ہے، کیا وہ بوجھ نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے بڑے دو بھائی موجود ہیں جو آسانی سے اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہم نہ بھی رہے تو اس کے بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ لیکن تمہارے پاس تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ فرض کرو خدا نہ خواستہ کل کو تم کو اچھا کچھ ہو گیا تو تمہاری بیٹیاں، انہیں کون پالے گا؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ رزق دینے والا اور پالنے والا اللہ ہوتا ہے، انسان نہیں۔ اگر انسان اللہ ہی مجھے بیٹیاں دے تو پالنے کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ تمہیں میری بیٹیوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تلخ لہجے میں اس سے کہا تو جس پر وہ وہیں چند لمحے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ بولا، کہیں تم میری برابری کرنے کے چکر میں تو نہیں ہو کہ اگر میرے بیٹے ہیں تو تمہیں بھی دو بیٹے ہی ہوں، چاہے خدا حسن۔ میں حیرت صدمے میں کچھ بول نہیں پایا۔ اس کی آواز میں بے پناہ غرور تھا، اور تو نظروں میں میرے لیے بے پناہ تمسخر۔ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا، میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں بولنے کے قابل ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو حسن تم؟ اس میں برابری کی کیا بات ہے، اور میں تمہاری برابری کیوں کروں گا؟ پھر تمہیں بیٹے کی اتنی خواہش کیوں ہے؟ اس کا لہجہ ہنوز استدعائیہ تھا۔ تقریباً عاجز ہوتے ہوئے بولا، فار گوڈ سیک حسن چپ ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، تم عقل چھوڑ کر گزری تو محض بیٹے کی خواہش پہ اپنا کنبہ بڑھا رہے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ تمہارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں تم تین بیٹیوں کی ہی پرورش کر سکو۔ آنے والے بچہ تمہیں اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اور بیٹیاں تو ویسے ہی خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ تو پھر اس سے میری بات مکمل ہونے ہی نہیں دی۔ رحمت نہیں ہوتی، بس بوجھ ہوتی ہیں، خام خیالی ہے لوگوں کی۔ ابھی بھی وقت ہے شاذل، سنبھل جاؤ۔ بیٹوں کی پیدائش پر ہی تمہیں یہ سوچ کر بس کر دینا چاہیے تھا کہ خدا نے تمہاری قسمت میں بیٹا لکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے بس کر جاؤ، اگر خدا نے تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دوسروں کی بیٹیوں کو تنقید کا نشانہ بناؤ۔ میں نے شدید قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس سے کہا کہ اس کی باتیں مجھے اندر تک زخمی کیسے کر رہی ہیں۔ اس روپ میں کبھی میرے سامنے آئے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے مشورے کے بعد تو وہ اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارا کوئی مشورہ نہیں چاہیے۔ میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ میں پین فائل میں پھینک کر آگے نکل گیا۔ ہماری پہلی جھڑپ تھی، اور وہ بھی اتنی سخت، مجھے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم اتنا اچانک سے اسے کیا ہو گیا۔ میرا بہت ہمدرد، میرا غمگسار تھا۔ مشکل حالات میں وہ ہی مجھے تسلیاں دیا کرتا تھا، میرا حوصلہ بڑھایا کرتا تھا، اور اب جب کہ مجھے اس کا حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت تھی تو پہلے ہی ٹینس تھا، اس نے ایسی باتیں کر کے میری ٹینشن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ غرور تھا شاید، اس لیے اس کی پہلی فیملی اب مکمل تھی۔ اب اسے نہ بیٹا چاہیے تھا اور نہ ہی بیٹی، جبکہ میں اب تک اس امید میں گھرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اس بار کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی بات سے مجھے دکھ پہنچا تھا۔ خیر، ان تو بات ختم ہو گئی۔ اگلے دو دن وہ عقیقے کی مصروفیت کی وجہ سے آفس نہیں آیا۔ تیسرے دن آیا تو مجھ سے ویسے ہی نہیں ملا جیسے ہم ملتے ہیں۔ اس کے چہرے پر 2 دن پہلے والا کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب وہ بات دوبارہ نہیں دہرائے گا۔ لیکن اس وقت اس کے بات نے میرے اندر آگ لگا دی۔ جب ہم کیفیٹیریا میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے، ایک کولیگ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے تھا۔ میں خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا اور حسن اور وہ ملک اکنامی پر بحث کر رہے تھے۔ جب پڑھے لکھے لوگ بیٹے کی خواہش میں 3 اور 4 بیٹیاں پیدا کریں گے تو ملک کی اکنامی ہاک اوپر جائے گی۔ اس نے استدعائیہ لہجے میں میرے دماغ کی رگیں تک گئیں۔ اس کے اشارہ صرف میری طرف تھا۔ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، جبھی میں نے ایک بار پھر بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ اگر خدا نے تمہیں بیٹوں کی نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو، یوں بات بے بات لوگوں کے دل آزاری مت کرو، نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فرحان کے ایکسکیوز کے اٹھ کے چلے جانے پر میں نے اس سے کہا، میں دل آزاری نہیں کر رہا تھا، کسی کی سچائی بیان کر رہا تھا،
اور بے نیازی سے کھانا کھاتے ہوئے بولا، جبکہ میرا دل کھانے سے چاٹ ہو گیا تھا، اگر تمہارے گھر میں بھی پہلے 3 بیٹیاں ہوتی اور اگر کوئی بیٹا نہ ہوتا تو تم بیٹی کی خواہش نہ کرتے؟ تم جانتے ہو مجھے زندگی کا تاریک پہلو دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے میری اس بات کے جواب میں بڑے اطمینان سے کہا، اور میں اسے دیکھ رہ گیا تھا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری 3 بیٹیاں میری زندگی کی تاریک پہلو ہیں۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس نے مجھے اب تک بیٹا نہیں دیا تو اور تمہیں ماشاءاللہ 2 بیٹوں سے نوازا ہے تو اس میں ضرور ہماری ہی کوئی بھلائی ہوگی، لیکن خدا خوب جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ بیٹا یا بیٹی دینا تو اس کا کام ہے کہ ہم ہر حال میں شکر ادا کریں۔ دخل دینے والا لوگ پسند نہیں ہوتے، اور وہ چپ ہو رہا، اور پھر جب بھی خدا سے مایوس نہیں ہو، اور پھر ایک ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ تم دیکھنا اللہ اس بار مجھے بیٹا ہی دے گا۔ مصلحتیہ تمیز انداز پر یقین تھا، استحزائیہ انداز میں بولا، جس کی قسمت میں خدا بیٹا لکھ دے اس نے تمہاری طرح تڑپاتا نہیں ہے۔ وہ میری طرح ہوتے ہیں جنہیں بغیر مانگے ہی دولت مل جاتی ہے۔ تمہارے گھر اس بار بھی بیٹی ہی ہوگی، تم دیکھ لینا، اور جب چوتھی بھی بیٹی ہوئی تو پھر 5ویں کے لیے ٹرائی کرنا۔ ویسے بھی کم از کم 7 بیٹیاں تو ہونی چاہیے کہ جنت کے ہر دروازے پر کھڑی ہوں، تم جس دروازے سے اندر جا سکو۔ نہ وہ نیپکن سے منہ پوچھتا ہوا واضح طور پر میرا مذاق اڑاتا، اپنے باتوں سے میرا جگر چھلنی کر رہا تھا۔ اس بات کا جواب دیے بغیر ٹیبل سے اٹھ گیا۔ کیا بات ہے شاذل، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں؟ چیئر پر بند کیے جھولتے ہوئے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا تھا جب مشل نے میرے قریب آ کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے پیر روک کر اسے دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا کہ نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ مان سے کہتی ہوئی چیئر کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ الجھن میں پڑ گیا کہ اب میں اسے کیا بتاؤں، کیوں پریشان ہوں۔ بہت چاہنے کے بعد بھی قصر کی باتیں میرے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے مشل، بس ذرا آفس میں کام زیادہ ہے۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس نے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بڑے آسان سے بولی، پریشان مت ہوا کرے شاذل، خدا کبھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس بارے میں بات کری ہے، لیکن میں نے بس اس کی بات پر سر ہلا دیا، بولا کچھ نہیں۔ وہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتی رہی اور پھر اجالا کے رونے کی آواز پر وہ اٹھ کر بچوں کے رونے چلی گئی تو میں سر جھٹک کر آفس کی فائل کھول کر بیٹھ گیا۔ جو کام ادھورا رہ گیا تھا میں گھر لے آیا تھا، ویسے بھی اس سوچ کے ذہن سے نکالنے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اب میں اس باتوں سے تنگ آ گیا تھا اور عاجز آ گیا تھا۔ بات وہ یہی ذکر کر لیتا تھا کہ اب مجھے بس کر دینا چاہیے، بس میرے گھر بیٹا نہیں ہوگا۔ اس کے تاثرات تو مجھے اس وقت بھی بدلے ہوئے لگ رہے تھے جب اس کے گھر دوسرا بیٹا ہوا تھا اور میں نے اسے اپنی بیٹی کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس وقت بھی اس نے مجھ سے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ شاذل، اب تم پیچھے رہ گئے ہو، تم سے آگے نکل گیا ہوں۔ اب میرے دو بیٹے ہیں، لیکن چونکہ میرے ذہن میں کوئی غلط خیال نہیں تھا اس لیے بس اس کی بات پر مسکرا گیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس وقت بھی اس کے لہجے میں بیٹے کا غرور موجود تھا۔ چند دن بعد کھل کر سامنے آ گیا۔ 2 بیٹوں کے بعد ایک بیٹے کی پیدائش نے اسے اس قدر مغرور کر دیا تھا، مجھ پر تنقید کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا، اس لیے چپ رہتا تھا کہ دنیا تماشا نہ دیکھے، کیا ہمارا مذاق نہ اڑائے کہ یہ ماضی کے بہترین دوست۔ لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ آفس میں اس سے بات کرنی چھوڑ دی تو سارا اور بچے سمیت میرے گھر چلا آیا۔ سارا بچوں کو لے کر مستقل پاس چلی آئی۔ اس بار پھر شروع ہو گیا، خدا نخواستہ حسن مجھے اتنا عاجز مت کرو، الٹا سیدھا بول دو۔ تب کھڑا ہو گیا اور عجیب طنزیہ انداز میں مسکراہٹ لیے اپنے منہ موڑ لینے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ وہ میرے چیخنے پر بھی باز نہ آیا۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، میں کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا اسے اپنے آگے سے دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا، پھر اس وقت تک واپس نہیں آیا جب تک مجھے یقین نہیں ہو گیا کہ وہ میرے گھر سے دفع ہو گیا ہوگا۔ لوگ کیسے بدل جاتے ہیں میں نے اب جانا تھا، ورنہ کبھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا حسن نے مجھ سے ایسی باتیں کر کے یوں میرا جینا حرام کر دے گا۔ اگر بہت دیر بعد جب میں گھر آیا تو مشل لاؤنج میں ہی حیران پریشان کھڑی تھی۔
مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تھی جو یوں میں نے حسن کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ رات سارا کا فون آیا، وہ بھی حیران تھی کیونکہ میرے چلے جانے سے حسن کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا۔ وہ مشل سے پوچھ رہی تھی ہم دونوں کی کوئی ناراضگی تو نہیں ہے، لیکن مشل تو خود ہی کچھ معلوم نہیں تھا اور کیا کہتی۔ بہانہ کر کے کروٹ لے کے سو گیا اور چپ ہو گئی۔ کہتے ہیں خدا کا غرور پسند ہے نہ دوسروں کی دل آزاری کو وہ پسند کرتا ہے، اور جو لوگ خدا کی دل ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے غرور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر خدا ان سے اپنی نعمتوں کو واپس لینا بھی جانتا ہے۔ یاد رکھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر بہت سے لوگ یقین ہی نہیں رکھتے۔ زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تو سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس وقت مجھے وہ ہولناک خبر ملی میرے ذہن میں بس سورہ یونس کی یہی آیت گردش کر رہی تھی کہ اس میں دن مشل کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا جب مجھے حسن کے بیٹے نمیر عباس کی ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں مشتل کو اکیلا چھوڑ کر تیزی سے حسن کے گھر میں گیا تھا۔ حسن دروازے پر ہی کھڑا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، کسی نے جیسے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ لوگوں کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ ڈرائیور نمیر کو اسکول سے واپس لا رہا تھا کہ گاڑی کی بریک اچانک فیل ہو جانے پر گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی اور ڈرائیور اور وہ معصوم بچہ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حسن کی حالت دیکھنے والی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف آیا اور میرے کندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ شادل نمیر میرا بیٹا چلا گیا مجھے چھوڑ کر، اس کے وجود چھٹک کے لے رہا تھا۔ اس طرح رونے سے مجھے بھی بے اختیار کر دیا۔ چپ کروانے کے بجائے میں بھی اس کے ساتھ رونے لگا۔ پتہ نہیں سارا کا کیا حال ہوگا۔ میں نے سوچا جب حسن کی اتنی بری حالت ہے تو وہ تو ماں ہے۔ میں نے گھر کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بہت دیر تک اسے تسلیاں دلاسے دینے لگا۔ اس کے بعد اپنے مجبوری بتا کر واپس ہاسپٹل آیا تو نرس نے میری ہی منتظر تھی۔ مبارک ہو مسٹر شادل، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور میں جیسے ہی ایک لمحے کے لیے ایک ساکت ہو گیا۔ وقت ہوتا تو شاید میں خوشی سے پاگل ہو رہا ہوتا، لیکن اس وقت اچانک ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تو نرس حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رو نہیں رہا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور روم میں آ کر اس معصوم سے فرشتے کو اپنی گود میں لے لیا۔ کیا بات ہے شاذر، آپ خوش نہیں لگ رہے معلوم۔ اسی وقت مجھے میرے چہرے پر کیا تاثرات تھا۔ چند لمحے بعد مشل نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ چاہتا تھا کہ اسے بتا کر اپنا دل ہلکا کر دوں، لیکن اتنے طویل انتظار کے بعد اسے بیٹی کی خوشخبری ملی تھی اور میں اس خوشخبری کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو بڑے آرام سے اسے ٹال گیا اور بچے کو اس کے برابر لٹاتے ہوئے باہر نکل آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اپنے اوپر ضبط کیوں نہیں کر پا رہا، شاید اس لیے کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، معصوم اور پاک۔ جب میں عمیر کو ہنستا مسکراتا چہرہ نہیں بھول پا رہا تھا تو حسن کی اس وقت کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ سارا تو شاید پاگل ہی ہو گئی ہوگی۔ پھر لمحے بھر کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان سے کوئی چیز چھینتا ہے تو پھر پہلے اسے صبر عطا کرتا ہے۔ حسن بھی کچھ دن بعد سنبھل گیا کیونکہ پہلے جیسی کوئی بات نہیں رہی اس میں، لیکن پہلے سے بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اور نمیر کے انتقال کے بعد جب وہ پہلی مرتبہ آفس آیا تو میرے سامنے بیٹھا بہت دیر تک روتا رہا۔ پتہ نہیں شاید وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے اس سے بددعا دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ میرا دوست تھا، پھر میں نے اسے بددعا کیسے دے سکتا ہوں؟ چند دن وہ اور گزرے تو پھر میں نے اسے اپنے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو اس نے ضبط کیے کئی مرحلوں سے گزر کر مجھے مبارکباد دی اور پھر فوراً ہی اٹھ کر چلا گیا۔ میں افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ یقیناً اس وقت اسے اپنا 6 سالہ بیٹا یاد آیا ہوگا جسے قسمت نے بہار بننے سے پہلے ہی خزاں کی چادر میں چھپا کر رکھ دیا۔ اللہ تو اسے صبر دے۔ میں نے اس دل سے اس کے لیے دعا کی۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ آفس میں بیٹھا کام میں مگن تھا کہ اس کے گھر سے فون آیا۔ سارا کہہ رہی تھی کہ وہ خوفزدہ سے انداز میں چیخا۔ میں آتا ہوں، اس نے بھوکھلا کر ریسیور پٹکا اور خواص باختہ سے انداز میں باہر کی طرف لپکا۔ حسن، کیا ہوا ہے؟ میں